ہر انسان کے اندر ایک چھپی ہوئی ارج ہے کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے، مجھ سے بھی اوپر کوئی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے اس کا کنٹیکٹ ہو۔ میں نے ایک بار پڑھا تھا ایک آئٹم جو نیو یارک سے پرچہ نکلتا ہے ٹائم، وہ محمد علی کلے کے بارے میں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ محمد علی کلے بڑا ہی آروگنٹ آدمی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ آئی ایم دا کنگ آف دا ورلڈ، لیکن ایک گرو سے اس کی ملاقات ہوئی، اس گرو کے آگے اسے سرنڈر کر دیا۔ تو ٹائم نے اس کا انالیسس کیا تھا کہ کتنا بڑا آروگنٹ آدمی جو اپنے آپ کو کنگ آف دا ورلڈ کہتا تھا، کیوں ایک گرو کے آگے اسے سرنڈر کر دیا۔ تو اس نے بتایا تھا کہ انسان کی سائیکالوجی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے مائنڈ میں چھپا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے بھی بڑا ہے۔ یہ اس نے سائنٹیفک انالیسس کیا تھا اس کا، کوئی مجھ سے بھی بڑا ہے، اگرچہ وہ غرور دکھاتا ہے، گھمنڈ دکھاتا ہے، ایگو دکھاتا ہے، لیکن یہ سپرفلس بات ہوتی ہے۔ انر کور پر کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے کہ او گاڈ یو آر گریٹ دین مائی سیلف۔ تو وہ انر کور جو ہے، جب کہیں کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے جو اس کو ٹچ کر دے اس انر کور کو، تو وہاں وہ سرنڈر کر دیتا ہے کہ یہاں ہے وہ گاڈ جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ ہر انسان اپنے اندر، ہر انسان کے انر کور میں یہ احساس چھپا ہوا ہے۔ جب تک انسان اس خدا کو نہیں پاتا، اس بڑے کو نہیں پاتا، اس سپر کنگ کو نہیں پاتا، تب تک بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ دیہات میں ایک مثل ہے کہ اونٹ جب تک پہاڑ کو نہیں دیکھتا بلبلاتا رہتا ہے۔ آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو کہ اونٹ جو ہے ایک خاص ڈھنگ پر بولتا ہے، اس کو بلبلانا کہتے ہیں۔ تو دیہات میں ایک مثل ہے کہ اونٹ جب تک پہاڑ کو نہیں دیکھتا وہ بلبلاتا رہتا ہے۔ یہ انسان کا حال ہے، جب تک اس بڑے خدا، بڑے کریٹر، بڑی ہستی سے اس کا کنٹیکٹ نہیں ہوتا، تب تک وہ یہی کرتا ہے کہ ایگو، آروگنس، میں ہی سب کچھ بولتا ہے، آئی ایم دا کنگ آف دا ورلڈ۔ لیکن جب ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے کنٹیکٹ میں آ جاتا ہے، تو اس کا انر کور جو ہے وہ جاگ پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ سرنڈر نہ کرے، کیونکہ جو چیز جس کی اسے تلاش تھی اس کو مل گئی۔ اسی سرنڈر میں اس کو سکون ملتا ہے، اس سرنڈر میں اس کو پیس ملتا ہے، اس سرنڈر میں اسی کو سولس ملتا ہے۔ تو ایک بے چین روح، ایک انریسٹ سول آخر کار اپنے پیس کو پا لیتی ہے۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت۔ انسان اپنے آپ سے ان اویئر ہونے کی وجہ سے بہت ہی سپرفلس قسم کی چیزوں میں اپنے کو بزی رکھتا ہے، اور جھوٹی خوشی ہنس کر خوش ہوتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ قہقہے لگاتے ہیں وہ جھوٹے قہقہے ہوتے ہیں، مجھے ذرا بھی شک نہیں۔ ان کے دل میں قہقہہ نہیں ہوتا، ان کے دل میں کوئی خوشی نہیں ہوتی، جھوٹے قہقہے لگاتے ہیں۔ اور دیکھنے والے سمجھ لیتے ہیں
کہ وہ خوش ہیں. کوئی خوش نہیں. بارٹ اینڈرسن نے ایک کتاب لکھی ہے ہیپینس. وہ لکھتا ہے کہ ہیپینس اس دنیا میں پاسبل ہی نہیں. تو وہ مصنوعی بناوٹی ہنسی ہوتے ہے جو کسی کے چہرے پر آپ دیکھتے ہیں. آپ میگزین میں اور پیپر میں دیکھتے ہیں ہنستا ہوا ایک چہرہ, رنگین فوٹو, یہ سب مصنوعی ہوتا ہے. ہوا کلچر جو آج کل چلا ہوا ہے دراصل وہ بھلاوا کلچر ہے. ہوا کلچر خوشی کے لیے نہیں ہوتا ہے, بھلاوے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ آدمی اندر سے سیڈ ہے تو وہ کیا کرتا ہے, ہوا کر کے اپنے کو ظاہری طور پر, جیسے شراب پی کر کوئی اپنے آپ کو مصنوعی طور پر پیس حاصل کرے, اسی طرح سے حال ہے انسان کا. میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا ایک قصہ کہ ایک برٹن میں ایک شخص جو کاؤنسلنگ کرتا تھا, سائیکیٹرسٹ تھا, اس کے پاس ایک کیس آیا. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں بہت سیڈ رہتا ہوں, بہت ٹینشن رہتا ہے, بہت غم میں رہتا ہوں میں, تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں خوش رہ سکوں, میرا ٹینشن ختم ہو جائے. تو سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ تم چارلی چپلن کے شو دیکھا کرو. آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ چارلی چپلن ایک انگریز تھا, وہ جوک میں مشہور تھا. تو وہ سنیما میں آتا تھا اور وہ جوک کر کے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ تم چارلی چپلن کے شو دیکھا کرو. تو آنے والے نے کہا کہ میں ہی تو چارلی چپلن ہوں, میں ہی تو چارلی چپلن ہوں. یقین کیجیے کہ یہ ایک آدمی کا کیس نہیں, یہ سب کا کیس ہے. آپ یقین کیجیے کہ اس معاملے میں صورتحال یہ ہے کہ ایک ماں کا بچہ گم ہو گیا ہو, اکیلا بچہ. ایک ماں کو ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا اور پھر کسی وجہ سے وہ گم ہو گیا. اگر وہ ماں کسی وقت ہنس رہی ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سچ مچ ہنس رہی ہے؟ وہ اپنے غم کو بھلا رہی ہے. اس کا بیٹا اس کے دل میں تب بیٹھا ہوا ہوگا کہ وہ خوشی کا ورڈ تو ضرور اس کی ڈکشنری میں ہوگا, مگر خوشی کی حقیقت سے وہ بے خبر ہوگی. تو ایسی ماں کبھی ایسا دکھائی پڑ سکتا ہے کہ وہ ہنس رہی ہو لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے, لیکن اس کا دل سیڈ ہوگا, اس کے دل میں غم ہوگا, کیونکہ جو اصل چیز خوشی کی ہے اس کے لیے وہی نہیں ملی, اس کو وہی نہیں ملی. یہی سارے انسانوں کا حال ہے. ساری خوشیاں بے معنی ہیں کیونکہ خوشیوں کا جو اصل سورس ہے وہی نہیں ملا انہیں, اور وہ ہے ان کا کریٹر, وہ ہے ان کا گاڈ. جس کی زندگی میں خدا نہیں, اس کی زندگی میں خوشی نہیں. جس کی زندگی میں خدا نہیں, اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں, وہ لکڑی کے برابر ہے. ٹھیک اسی طرح اس کی زندگی میں اس کا محبوب بیٹا نہیں, اس کی کوئی زندگی نہیں. جس ماں کی زندگی بیٹے سے محروم ہو گئی ہو, اس کے لیے کوئی چیز نہ خوشی ہے, نہ لذت ہے, نہ کچھ ہے.